السلام علیکم عزیز خان، آپ کے ساتھ یہ پاتھ لاس 6 کے اوپر میں نے ایک سیریز بنانی شروع کی ہے۔ تو یہ اس سیریز کی پہلی ویڈیو ہے۔ اس سیریز میں آپ کو پاتھ لاس 6 کے اوپر ایک پوری ٹریننگ سیشن بناؤں گا، جس میں آپ کو پاتھ لاس 6 کی ہر اسپیکٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ پاتھ لاس 6 میں تمام کام کس طرح سے ہوتے ہیں۔ تو یہ چونکہ بالکل پہلی ویڈیو ہے، اس میں ایک تعارف ہے پاتھ لاس 6 کا۔ تو ویسے تو امید تو یہی میں کروں گا کہ جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو پاتھ لاس کا تھوڑا سا اس کو پتہ ہوگا کہ یہ ایک ٹرانسمیشن لنک پلاننگ کا ایک ٹول ہے۔ پاتھ لاس جو ہے وہ ورژن 4 سے اس کا نام جو ہے وہ یعنی کہہ دیں ذرا مشہور ہوا تھا، اور میں نے پاتھ لاس کو ورژن 4 سے ہی استعمال کرنا شروع کیا تھا۔ میں پاتھ لاس ورژن 4 آنے سے پہلے بھی پاتھ لاس کے ورژن ضرور ہوں گے اور تھے بھی، میرا خیال ہے 1 2 3 بھی ہوتے ہوں گے یعنی، لیکن خیر اس کا اتنا زیادہ نام نہیں شاید ہو سکا، یا وہی بات ہے کہ وہ شاید زیادہ پرانے اگر تھے تو وہ اس وجہ سے بھی شاید ہم تک نہیں پہنچے۔ میں نے جب کام کرنا شروع کیا اس فیلڈ میں 1997 سے میں اس فیلڈ میں ہوں اصل میں۔ تو 1997 میں ہم لوگ کچھ جرمن ہمارے پاس سافٹ ویئر تھے ڈی ایم ایل ای کے نام سے، اور ریفو تھا ایک RIFU، ریڈیو فریکوینسی کو وہ چیک کرنے کے لیے تھا، اور GMLE جو ڈیجیٹل مائکرو ویو لنک انجینئرنگ کا ایک سافٹ ویئر تھا، اور اسی طرح سے چھوٹے موٹے سافٹ ویئر تھے۔ لیکن 1999 میں جو ہے وہ پاتھ لاس والوں نے جب پاتھ لاس 4 بنایا تو وہ کافی زیادہ یعنی مشہور ہوا، اور اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو ریچ کیا۔ تو پھر انہوں نے 2009 میں اس کا نیا ورژن بنایا۔ 2009 میں پاتھ لاس 5 آ گیا تھا، اور پاتھ لاس 5 میں پاتھ لاس 4 کے مقابلے میں بہت سمجھیں کہ کافی بڑی چینجز تھیں۔ ایک تو پوائنٹ ٹو ملٹی پوائنٹ ریڈیو انہوں نے اس میں لائے تھے، پھر ایمپلیٹیوڈ ماڈولیشن کو انہوں نے اس میں انٹروڈیوس کرایا تھا، جو کہ پاتھ لاس 4 کی جو فائلیں تھیں وہ ایمپلیٹیوڈ ماڈولیشن کو سپورٹ نہیں کرتی تھی، اور پاتھ لاس 5 کی فائلیں ایمپلیٹیوڈ ماڈولیشن کو بھی سپورٹ کرتی تھیں۔ تو فائل سسٹم میں بھی کافی چینج تھا، یعنی پاتھ لاس 4 کی فائلیں 5 میں اتنے آرام سے نہیں چلتی ہیں، کنورٹ کرنے کے بعد چلتی ہیں۔ پاتھ لاس 5 جو ہے وہ پاتھ لاس 4 کی فائلیں بہرحال اٹھا لیتا ہے، یعنی وہ ڈاؤن کنورژن تو ہے جیسے 6 اور 5 میں کوئی فائلوں کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، یعنی 6 میں کوئی نیا فائلوں کا سسٹم نہیں آیا ہے۔ آپ کی جو اکوپمنٹ فائل ہے، جو ریڈیو فائل ہے، جو بھی فائل ہے وہ ایز اٹ از چلتی ہے، لیکن 4 اور 5 میں یہ ایک کافی بڑا فرق تھا۔ لیکن 5 اور 6 میں جو ہے نا، جو میپ کے لحاظ سے بہت بڑے فرق ہیں۔ ابھی جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، یہ سیٹلائٹ امیج اس علاقے کا آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ اس کو میں جیسے ہی باہر جاؤں گا تو یہ باقی امیج فوراً اٹھا لیتا ہے، یعنی مجھے کوئی امیج ڈھونڈ کے اور مجھے کسی امیج کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا ہے۔ یہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ اگر میں کسی بھی ایریا میں جاتا ہوں تو یہ اس ایریا کا فوراً ڈیٹیلڈ میپ اٹھانا شروع کر دیتا ہے فوراً گوگل کی مدد سے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ جو لوگ پاتھ لاس 4 5 پہ پرانے زمانے سے کام کرتے آ رہے ہیں، وہ میری بات کا ان کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یار یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ یعنی پہلے ہم لنک بناتے تھے تو لنک کے پیچھے کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا، یا وہ چیز ڈالنے میں بڑی مشکل ہوتی تھی۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ لنک کا بیک گراؤنڈ فوراً اٹھا لیتا ہے۔ اچھا، یہ ہم اس کو میں تو اس کی ڈیٹیل آپ کو پوری ویسے دکھاؤں گا، لیکن مثلا ہم لنک کو اسٹریٹ میپ میں یا ٹرین میں تبدیل بھی کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یعنی اب یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسٹریٹ میپ بھی آ گیا بیک، جیسے گوگل میپس میں جس طرح سے بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں نا، بالکل سیم اسی طرح سے بیک گراؤنڈ آپ کے پاس یہاں پہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو اب یہ ایک پاتھ لاس کا سمجھیں آپ کے یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ جو SRTM کا جو ڈیٹا ہے اس کے پیچھے جو لنک بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوتا ہے، پہلے ہم نے SRTM کہیں سے لے کر آنی پڑتی تھی، وہ کہیں سے ہم لاتے تھے، پھر اس کو امپورٹ کرتے تھے، کسی فائل میں رکھتے تھے۔ اب اس میں بس یہ ایک بٹن ہے، یعنی یہ بٹن جب آپ دبائیں گے تو یہ SRTM خود ہی ڈاؤن لوڈ کر لے گا، اس کو آپ کے یہ فولڈر میں رکھ دے گا، اور اس فولڈر کو یہ آپ کے لیے ویزیبل بنا دے گا، یعنی آپ کو کچھ میپس کی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے لیے اس میں بہت زیادہ
آسان ہو گئی ہیں. تو یہ جو ہے وہ اچھا یہ پاس لاس جو ہے وہ اسی سال ریلیز ہوا ہے، سال کے تقریباً شروع میں. تو یعنی 1999 میں پاس لاس 4 آیا تھا، وہ کوئی 10 سال سمجھے وہ چلا، پھر پاس لاس 5 آ گیا 2009 میں، اور اس کے کوئی 15 سال کے بعد یہ ہم پاس لاس 6 پہ آ گئے ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ جو آپ کا مین جو یوزر انٹرفیس ہے اس میں کوئی بہت خاص تبدیلیاں نہیں ہیں، جو تھوڑی تھوڑی ہیں وہ میں آپ کو جو مجھے سمجھ میں آتی جائیں گی ان کو بتاتا جاؤں گا، جو مجھے یاد آئیں گی. پاس لاس 4 اور 5 جیسے یہ جو بٹن ہے، یہ والا بٹن پاس لاس 5 میں نہیں تھا، یہاں پہ آگے تھوڑا سا فرق ہے. میں ضرورت پڑی تو آپ کو پاس لاس 5 بھی بعض اوقات دکھا دوں گا کھول کے کہ چلیں ایک کنٹراسٹ ہم بنا دیں. یہ پاس لاس 5 کا یوزر انٹرفیس ہے، یہ تھوڑا سا دیکھیں اس سے فرق تھا. لیکن جو ہمارے فائل آپشن ہے نا، یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ان میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے، کیونکہ میرے لحاظ سے بہت اچھی بات ہے. میرے جیسے لوگ جو کہ 20-25 سال سے کام کر رہے ہیں، ہمیں ہلکا سا یاد واد بھی ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ یہ تھا، یہاں پہ یہ تھا. تو اگر اس میں کوئی بہت بڑا فرق آیا تھا تو وہ تھوڑا سا مشکل بھی ہو جاتا. تو آم، یہ میری پہلی یعنی تعارفی ویڈیو ہے. اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ نیا پاس لاس جو ہے وہ مثلاً کس طرح کا ہے. اس میں پچھلے پاس لاس سے موٹے موٹے کیا دو بڑے بڑے فرق ہیں، یعنی میپ کا فرق ہے اصل میں. اور ایک چیز ہم نے یہ دیکھی کہ بھئی پاس لاس کا کی ایک ہسٹری کیا ہے، یعنی 1999 اور اس سے پہلے سے یہ کمپنی چل رہی ہے، کینیڈین کمپنی ہے، کانٹریکٹ ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ کے نام سے CTE، اور یہ پاس لاس بنا رہی ہے. ان کا 4 جو ہے وہ کافی مشہور ہوا، پھر 5 آیا اور اب یہ 6 پہ آ گئے ہیں. اور 4 اور 5 میں جو مین فرق تھا وہ فائل سسٹم کا تھا. 6 میں یہ میپ کے اوپر تھوڑی سی انہینسمنٹ اس میں بہت اچھی آئی ہے. میپ کا جو فائدہ ہے وہ میرے لحاظ سے یہ بہت بڑا فائدہ ہے. جو لوگ پلان کر رہے ہیں وہ ان کو بہت ہی اس کی وجہ سے امید ہے کہ فائدہ ہوتا ہوگا، کیونکہ مجھے بھی بہرحال اس کی وجہ سے بہت زیادہ ایک فائدہ نظر آیا ہے اس میں. اور انشاءاللہ یہ تو خیر میرا پہلا لیسن، پہلی ویڈیو ہے. میں آپ کو یہ سارے یعنی پاس لاس میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیسے کیسے کر سکتے ہیں، یہ ساری میں ویڈیوز بناؤں گا. میں اپنے چینل پہ ایک پلے لسٹ پاس لاس 6 کی بناؤں گا، تاکہ جو لوگ پاس لاس 6 کو سیکھنا چاہتے ہیں وہ اس کو فوکس کر کے سیکھ سکیں. تو آپ لوگ میری ان ویڈیوز کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ میری ریچ جو ہے وہ زیادہ لوگوں تک پھیلے. مجھے ویسے لوگوں کے ای میلز وغیرہ اور میسج آتے ہیں، کافی لوگ دنیا میں پاس لاس سیکھنے کی کوشش یعنی ہر وقت کرتے رہتے ہیں. تو اسی کے لیے یہ ایک میری ایک کاوش ہے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا پاس لاس کا سیکھنے میں جو ہے وہ ان کو ذرا آسانی ہو. تو ٹھیک ہے، میرے اس چینل پہ میری ویڈیو انشاءاللہ ہر ہفتے جیسے مجھے وقت ملے گا میں ویڈیوز ایڈ کرتا رہوں گا، اس کو دیکھتے رہیے گا. اور آپ سے پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم.